اگر ایک شخص نبی کے زمانے میں وہ علی سے بغض رکھ کر منافق ہوتا ہے تو بعد میں علی کی اولاد کو شہید کر کے وہ ناصبی کس طرح نہیں ہوتا؟ اور میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ جو لوگ یزید کی آج حمایت کرتے ہیں یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں، تو اے میرے حبیب ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنا دیجیے، یہ لوگ جہنمی ہیں، دردناک عذاب کی خوشخبری انہیں بتا دیجیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو شیاطین سے پناہ مانگنے کا کہا ہے کہ شیطانوں کے وسوسوں سے بچو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ کہو، اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن شیطان کا وسوسہ ڈالنے کا طریقہ اسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ شیطان آخر انسانوں کے دلوں میں وسوسہ کیسے ڈالتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو رائے حق سے بھٹک جاتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، وہ اس جگہ پہ اتر آتا ہے، اتنی گھٹیا پن پہ اتر آتا ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کر بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کو قتل کرتا ہے کہ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ انسان کے اوپر ضلالت کا کیسے آتا ہے؟ شیطان انسان کو اس طرف کیسے لے کے آتا ہے؟ کیا شیطان انسان کو یہ کہتا ہے کہ تو اللہ کے نبی کو قتل کر، اللہ کے پیاروں کو، نبی کے نواسوں کو تو قتل کر دے اور تو اس طرح کفر کر؟ یعنی کیا شیطان انسان کو ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ تو کافر بن جا؟ کیا یہ کام کرتا ہے شیطان؟ نہیں، شیطان کا وسوسہ دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ شیطان وسوسہ کس طرح دیتا ہے؟ وہ مذہبی لبادے کے اندر انسان کو وسوسہ دیتا ہے، یعنی وہ انسان کی حالت کو دیکھتا ہے کہ یہ انسان کس درجے کا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے تو اس کو وسوسہ بھی پھر اسی طریقے سے دیتا ہے۔ انہی اصطلاحات میں آ کر، اسی لباس میں آ کر شیطان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو تعویلات سکھا دیتا ہے کہ بھائی اس تعویل کے ساتھ تو یہ کام کرے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ شرک ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک انتہائی ایک بڑا گناہ ہے، لظلم عظیم، البتہ عظیم ظلم ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک ہی کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں شرک سے بڑا گناہ موجود ہے، اور وہ کیا گناہ ہے؟ وہ گناہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس شخص سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت اظلم، بہت بڑا ظلم۔ شرک ظلم عظیم ہے، لیکن اظلم سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم گناہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ عرب کے اندر پہلے بھی جنگیں ہوتی تھیں، لوگ قتل کرتے تھے، واقعہ کربلا سے پہلے بھی، بلکہ اسلام سے قبل عرب کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، عرب لوگ آپس میں لڑے ہیں، داعش و غبرا کی جنگیں اور اسی طرح دیگر قبائل کی جنگیں۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ جنگ کے بعد وہ لوگ پشیمان ہوتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اس کا سارا وبال اور سارا قصور ہمارے اوپر۔ یعنی وہ کافر اور مشرکین جنہیں قرآن مجید جاہلیت کے لوگ کہتا ہے، وہ جاہلی زمانے میں تھے، ان کے اندر بھی یہ اقدار تھی کہ وہ جنگوں کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، آپس میں لڑنے کے بعد اس بات کو اللہ کی جانب منسوب نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ہمیں اللہ نے لڑا دیا، یہ کام تو ہم نے اللہ کی مرضی کے لیے کیا ہے۔ نہیں، وہ کہتے تھے یہ ہمارا قصور تھا، ہم لڑ گئے اور پھر آپس میں صلح کرتے تھے، اگرچہ بہت زمانے بعد صلح ہوتی تھی
اور آپس میں رقابتیں اور رنجشیں چلتی تھی، لیکن وہ اس گناہ کو اللہ کی جانب منسوب نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ عالم آ گیا، یہ امت اس جگہ پہنچ گئی بنو امیہ کے زمانے میں، مسلمان اس نوبت پہ اتر آئے کہ انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، قتل کیا، بھیار و مددگار مسافری کی حالت کے اندر کربلا کی زمین میں، اور وہ اسے اللہ کی جانب منسوب کرنے لگے اور حق و باطل کا انہوں نے اسے نام دیا۔ ہاں، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا وہ ویسے ہی نہیں ہو گئے، وہ کوئی ان کے دماغ نہیں پھر گئے تھے، وہ کوئی پاگل نہیں ہو گئے تھے، ان کے سامنے شرعی تعویلات موجود تھی، انہیں یہ تعویلات سکھائی گئی تھی کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو، اہل البیت علیہ السلام کو شہید کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو امام حسین علیہ السلام کا، تو یہ ثواب کا کام ہے، تم حق کا کام کر رہے ہو، حسین باطل کے اوپر ہے، تم جنتی ہو، حسین جہنمی علیہ باللہ۔ یہ تعویلات ان کو سکھائی گئی، انہیں بتایا گیا کہ خلیفہ برحق امیر المؤمنین یزید کے خلاف خروج کرنے والے امام حسین وہ باطل پر ہے، یزید خلیفہ حق ہے، اس لیے حسین کو قتل کرنا یہ تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ یہ تعویل سکھایا گئی ان کو۔ لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کوئی اس طرح گنہگار لوگ تھے، ایسے گنہگار تھے کہ انہیں صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں تھی، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ پاگل تھے، کافر تھے، وہ بالکل شرابی کبابی اس طرح کے لوگ تھے۔ نہیں بھائی، وہ تعویلات کے پیرو تھے، اور قرآن مجید نے ان نفسیات کا ذکر کیا ہے منافقین کے بارے میں، سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم فساد تھوڑی کر، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ فسادی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں، یہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ وہ منافقین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں بھی تھے، اور پھر آگے جا کر یہی لوگ بنو امیہ کے لوگ ناصبی کہلائے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا بغض اور نفرت ان کے دلوں میں موجود تھی۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کس طرح کرتے تھے، ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم ایک شخص کو دیکھتے وہ علی سے محبت رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ شخص منافق ہے یا مومن ہے۔ اگر ایک شخص نبی کے زمانے میں وہ علی سے بغض رکھ کر منافق ہوتا ہے، تو بعد میں علی کی اولاد کو شہید کر کے وہ ناصبی کس طرح نہیں ہوتا، علی سے جنگ کر کے وہ ناصبی کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہ جب پیغمبر کے زمانے میں ابو سعید خدری فرماتے ہم منافقین اور مومنین کی پہچان اس طرح کرتے تھے، تو اس طرح تدریجاً یہ سارا کام ہوا ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بیان میں ہمارے ہاں واعظین، خطباء وہ تحقیق سے کام نہیں لیتے، تحقیقی بات نہیں کرتے، اس پورے تسلسل کو عوام کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جاتا، امت کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ آخر یہ امت اس جگہ پہنچی کیسے۔ یعنی کیا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے وہ نیتن یاہو کے آدمی تھے، یا وہ اسے کسی ہندو نے بھیجا تھا، یا انہیں کسی کرسچن نے بھیجا تھا؟ کون لوگ تھے بھائی؟ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، بڑی بڑی داڑھیوں والے تھے، امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اسی جگہ پہ۔ امام حسین نے نمازیں جو کربلا میں پڑھی ہیں، تو ادھر وہ لعین اور مردود وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے نماز کا جنگ تھوڑی ہے، یہ نمازوں کی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو حسین کے ساتھ جنگ، دین کے ساتھ جنگ۔ تو اس نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں آخر لوگ اس جگہ تک پہنچے کس طرح سے۔ یہ پیچھے سے آیا ہوا ایک تسلسل ہے، اور اس کے اوپر میری آپ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، غدیر خمس ثقیفہ، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر آگے کربلا۔ ایک تسلسل موجود ہے جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایک اقدار ہوتی تھی لوگوں میں، کہ وہ قتل کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا نے ہم سے کروایا، بلکہ وہ اپنا قصور اس کو شمار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اس جاہلیت کا بھی غیرت دلائی ہے ان لوگوں کو، کہ جب کچھ مرتدین، یہ یزیدی گروہ اور لشکر یہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب بڑھنے لگا، ان خیموں کی جانب کہ جہاں پر مستورات تھی، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ تھا، اہل البیت علیہم السلام تھے، ہاتھ ڈالنے لگے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر تم میں کوئی دینی حمیت نہیں بچی ہے، دین پر نہیں ہو،
تو احرار تو بن جاؤ، آزاد تو بن جاؤ، دین سے نکل کر انسان تو ہو کم از کم، اور پھر اپنے نسب کو تو یاد کرو، بھئی عرب ہو تم لوگ، پھر بھی تم یعنی اس عرب کی حمیت کا انہیں واسطہ دلایا کہ اس کا تو کم از کم تقدس کا خیال رکھو، کہ عرب اس طرح نہیں کرتے تھے. یعنی خود غور کیجئے کہ بچیوں کے کانوں سے زیورات کی بالیاں نکال لینا، خیموں کو آگ لگا لینا، انسانوں کو بھوکا پیاسا رکھنا، پیاس سے مارنا اور پیاس کے لیے تڑپانا، بچے کے لیے اگر پیاسا ہو تو پھر بھی اس کو مار دینا. یہ تو عرب کے جاہلیوں کا بھی کردار نہیں تھا. یہ بنو امیہ اس جگہ پر جو اترے ہیں تو واحد سبب اس کا یہی ہے کہ جو ان کے دلوں میں، سینوں میں جو نبی کے خلاف بغض تھا، امام علی علیہ السلام کے خلاف بغض تھا. پھر سیرت کے واقعات کا آپ مطالعہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پیاسا رکھا ہے انہوں نے، 3 سال تک رکھا شیب ابی طالب کے اندر بنو امیہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے اپنوں کو شہید کیا. حضرت حمزہ کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، ہندا نے کلیجہ چبایا، جسم کے ٹکڑے کیے، مسلح کیا لاش کا، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹے گئے، ہاتھ پیر کاٹے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی گئی، آپ کے پیاروں کو شہید کیا گیا، آپ کے اصحاب کو شہید کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو. اور پھر اس کے بعد بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی گئی. تو یہ بنو امیہ کا طریقہ رہا ہے. یزید نے یہاں پر اپنے اجداد کا بدلہ لیا ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور اس کا اس نے اعتراف کیا ہے. ابن کثیر کے اندر اور سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے کہ یزید نے اشعار کہے. یزید نے کہا لیت اشیاخ ببدر شہیدوا جزع الخزرج من وقع الاسد لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. وہ کہتا ہے کہ میرے وہ آبا و اجداد جو بدر میں مارے گئے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ خزرج کی چیخیں دے کر وہ خوش ہو جاتے کہ جو نیزوں سے ان کو چیخیں پہنچی. اور بنو ہاشم نے بادشاہت کو نبوت کے کھیل کے ذریعے سے حاصل کیا ہے. نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ آیا اور نہ کوئی خبر آئی ہے. لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے اشعار ہیں. یہ قبیلہ، یہ قوم نبوت پہ سرے سے یقین ہی نہیں رکھتی تھی. یزید کی جو تربیت جس ماحول کے اندر ہوئی ہے اور اس نے لوگوں کے ذہنوں میں جو دین کے متعلق جو باتیں ڈالی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان نبوت پہ سرے سے یقین نہیں رکھتا تھا یزید کا. ہاں، اس کے بعد یزید کے جو بچہ ہے معاویہ بن یزید بن معاویہ، وہ صالح رہا ہے. 40 دن اس نے حکومت کی اور پھر وہ مر گیا اور انتقال کر گیا. اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے بعد یزید کی نسل ختم ہو گئی. قرآن مجید میں ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. تو یزید کے حالات کا، اس زمانے کا آج ہم جائزہ لیں گے کہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان نے کیا کارنامے سر انجام دیے. اور آج جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی اصطلاحات کا سہارا لیا. جس طرح یزید نے اسلامی اصطلاحات کا سہارا لیا، عبید اللہ بن زیاد نے جب اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا، شہدائے کربلا کے سر اس کے سامنے لائے گئے نا، تو عبید اللہ بن زیاد لعین نے جامع مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا. اس بدبخت زیاد ابن ابی ابن سمیہ کے بیٹے نے، زیاد ابن ابی کے بیٹے نے، اس کا باپ بھی، اس کا نسب بدباطن آدمی تھا اور یہ بھی. تو اس نے خطبہ دیا، اس نے کہا کہ اللہ نے آج حق کو فتح دی ہے اور باطل کو رسوا کیا ہے. یہ اسلامی اصطلاحات کا سہارا. ابن کثیر نے ان واقعات کو لکھا. کچھ لوگوں نے تو امام حسین پر تیر چلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ الیاذ باللہ جہنم کی خوشخبری لو، جہنم میں جاؤ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. آج جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں اور اہل البیت علیہ السلام کے محبین اور ان کے چاہنے والوں پر طعنہ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ یزید ایسا نہیں تھا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ محرم میں یہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلامی اصطلاحات کا سہارا لے کر وہی کام کرتے ہیں کہ جو یزید نے کیا.
اور میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ جو لوگ یزید کی آج حمایت کرتے ہیں یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے. یہ اسی درجے کے مجرم ہیں جس درجے کا یزید بن معاویہ مجرم تھا. یزید کی تعویلات کرنے والے، یزید کو جنتی کہنے والے، یزید کی حمایت کرنے والے اور اس پورے اموی گروہ کے ساتھ شامل ہونے والے، یہ لوگ، ان کے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگے ہوئے. اس میں ذرا بھی کسی بھی طرح سے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں موجود ان یہودیوں سے بات کی ہے کہ یہودی جو نبی کے زمانے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ان سے یہ کہا ہے، ان سے کہا ہے، سورت نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 ہے، 91. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہودیوں سے کہا، آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس آخری ٹکڑے کا میں ترجمہ کرتا ہوں. یہودیوں سے کہا، ان لوگوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، بتاؤ کہ تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا اگر تم مومن ہو؟ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے. قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی جو لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، ان میں سے کس نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا؟ ان میں سے کس نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی یا حضرت عزیر کو ذبح کیا؟ کس نے حضرت یحییٰ کو ذبح کیا؟ ان میں سے کسی نے کیا؟ نہیں، ان میں سے کسی لوگوں نے نہیں کیا. لیکن قرآن نے کہا کہ تم لوگوں نے قتل کیا. اس کا جواب چاہیے مجھے. اس کا جواب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان نبیوں کے قتل میں شریک ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد یہودیوں نے کی. کیسے شریک ہوئے یہ یہودی ان نبیوں کے قتل میں؟ اس طور پر یہ یہودی بھی ان انبیاء کے قتل میں شریک ہیں کہ یہ اپنے آباء و اجداد یہودیوں کے اس جرم کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی تعویلات کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اس لیے کیا، اس لیے کیا. بالکل یہی سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے کے جو یہ یزیدی ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے قتل اور شہادت کے اندر مجرم ہیں. یہ لوگ بھی شریک ہیں کہ یہ تعویلات کرتے ہیں. نہیں جناب، یزید صالح آدمی تھا، یزید نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، یزید سے کوئی قتل کسی درجے سے ثابت نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان اعظم وہ تک یہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ یزید نے قتل کا حکم دیا. کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیر اعلام النبلاء ذہبی کی، فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی. یہ تمہارے اکابر نہیں ہیں؟ البدایہ والنہایہ ابن کثیر الدمشقی کی. یہ کون ہیں یہ لوگ جو اپنی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں؟ تم لوگوں نے صرف ڈیزائننگ کے لیے رکھی ہوئی ہیں کتابیں. ان کو پڑھا بھی کرو کبھی تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اکابرین نے کیا لکھا ہے. احمد رضا خان رحمہ اللہ، انہوں نے کیا لکھا ہے. مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ، مولانا قاری محمد طیب صاحب نے شہید کربلا لکھی ہے، عظیم الشان کتاب ہے. محمود عباسی نے جب خلافت معاویہ یزید لکھی تو دارالعلوم دیوبند سے ایک بڑی توانا آواز اس کے خلاف آئی، قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی. اور اسی طرح مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے جو لکھی ہے، جو ایک مختصر کتاب لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر. تو یہ تمہارے اکابرین ہیں، ان کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ دراصل آج جو بھی تعویل کر رہا ہے، یزید کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اموی دین کے اوپر ہے، یہ پیغمبر کے دین پر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر نہیں ہے. اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ یزید بن معاویہ کا دور کیسا تھا، اس کے زمانے میں، اس کے دور میں کون کون سے کام ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے صحیح بخاری میں، اور حدیث کا نمبر ہے 120. صحیح بخاری میں حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طرح کے علوم حاصل ہوئے. ایک کو تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، لیکن دوسرے کو میں نے بیان نہیں کیا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برتن علم لیا ہے، یعنی 2 طرح کی احادیث میں نے حفظ کیے ہیں، یاد کی ہیں۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، ان میں سے ایک تو میں نے پھیلا دی، حدیث میں نے بیان کر دی، لیکن وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، اگر میں نے دوسری طرح کی احادیث بیان کر دی تو میری اس گردن کو، میرے گلے کو کاٹ دیا جائے گا، اس رگ کو کاٹ دیا جائے گا جہاں سے انسان کھانا کھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اس وقت میں یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینے کا سلسلہ، زبردستی بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، کہتے ہیں وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيها تبين اسامي امراء السوء واحوالهم وزمنهم، علماء نے اس دوسرے برتن کا، کہ جسے دوسری طرح کی احادیث جس کو ابو ہریرہ نے بیان نہیں کیا، علماء نے محمول کیا ہے ان احادیث کے اوپر کہ اس میں ان برے بادشاہوں کی علامات تھی، ان کے احوال تھے، اور ان کے زمانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ ابو ہریرہ نے ان کے نام لوگوں کو نہیں بتایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا۔ اب اس میں آپ خود غور کر لیں کہ ابو ہریرہ صحابی رسول ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے احادیث کو، ہر حدیث کو بیان کر دیا، اور صحابہ وہ تو ہر موقع کے باطل کو بھی دیکھتے تھے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کے خوف سے، اپنی گردن کے کٹ جانے سے حدیث رسول کو بیان نہیں کرتے، تقیہ کر رہے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے اس بات کو، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے پورا دین پہنچا دیا ہے، وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کو پہنچایا؟ صحابہ نے پورا دین کب پہنچایا؟ یعنی جنہوں نے پہنچایا انہوں نے پہنچایا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پورا احادیث کا ایک بڑا حصہ، آدھا حصہ تو بیان کیا، آدھا حصہ بیان نہیں کیا۔ اور سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابو ہریرہ سے صرف جنت اور جہنم کی روایتیں ہی لیتے ہیں، باقی حلال و حرام کی روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں لیتے۔ اور آگے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ احادیث کہاں بیٹھ کے بیان کرتے تھے، ان کو خوف کیوں ہوتا تھا۔ اچھا، آگے ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں وقد كان ابو ہریرہ يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، کہ ابو ہریرہ کنایتاً بعض لوگوں کے نام بیان کرتے تھے، بعض لوگوں کے احوال بیان کرتے تھے، نام نہیں سوری، اور اپنی جان کے خوف کی وجہ سے ان کے ناموں کی تصریح نہیں کرتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جان کا خوف تھا ابو ہریرہ کو۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ تقیہ نہیں کرنا چاہیے، تقیہ کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود دین کا ایک بڑا حصہ بیان نہیں کیا جان کے خوف کی وجہ سے۔ صحابی رسول ہے نا بھائی، تو صحابی رسول کا عمل یہ بھی تو حجت ہونا چاہیے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7ویں ہجری کے اندر اسلام قبول کیا، خیبر کے موقع پہ، خیبر پہ آئے ہیں۔ اچھا، کقولہ اعوذ باللہ من رأس 60 و امارت الصبیان، ہاں وہ یوں کہتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے، سن 60 کے آغاز سے، اور بچوں کی امارت اور حکومت سے۔ یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ، وہ یزید ابن معاویہ کی خلافت کی، حکومت کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ عربی میں حکومت کے لیے بھی خلافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لأنہا کانت سنۃ 60 من الہجرہ، اس لیے کہ وہ 60 ہجری کے آغاز میں تھی۔ فاستجاب اللہ دعاء ابی ہریرہ فمات قبلها بسنہ، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یزید کی حکومت سے، اقتدار سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وستأتی الاشارۃ الی شیء من ذلک ایضا فی کتاب الفتن ان شاء اللہ تعالی، کتاب الفتن میں جو احادیث ہیں اس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اچھا، تو یہ ہے جناب بخاری کی حدیث نمبر 120، بخاری کی حدیث نمبر 120، جس سے معلوم یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 طرح کی علوم کو حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک طرح کی احادیث تو انہوں نے بیان کر دی، دوسری طرح کی احادیث انہوں نے بیان نہیں کی اپنے جان کے خوف کی وجہ سے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 7058 اور 3604، 7058 7058۔ صحیح بخاری نے اس کا عنوان یہ دیا ہے ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء، بخاری نے ٹائٹل دیا ہے باب کا
کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری احادیث لائی ہیں، وہ احادیث میں آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اچھا کہتے ہیں ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ہمیں عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر بن سعید نے، وہ کہتے ہیں مجھے میرے دادا نے خبر دی کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تھے مدینہ میں، اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے الصادق اور مصدوق کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سنا، آپ نے فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی، قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ تو مروان نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان لونڈوں پر۔ ابو ہریرہ نے کہا اگر تو چاہتا ہے تو میں یہ کہہ دوں بنی فلاں و بنی فلاں، یعنی یہاں پہ بنو امیہ کہنے کے بجائے ابو ہریرہ نے کہا بنی فلاں اور بنی فلاں، اور پھر آگے نام نہیں لیا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پھر آگے راوی کہتے ہیں فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بنی مروان حِينَ مَلَكُوا بِالشام وغیرہ وغیرہ۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں وَهُوَ عِنْدَ أحمد والنسائی من روایت سماک عن ابی ظالم عن ابی ہریرہ ان فساد امتی علی یدی غلمت صفہاء من قریش، ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ قریش کے بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت کی تباہی ہوگی، خرابی ہوگی، میری امت کی تباہی اور خرابی ہوگی۔ اچھا یہ اس روایت کے اندر جو یہ ہے کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ معاویہ کے زمانے کی بات ہے کہ جب ابو ہریرہ نے یہ روایت بیان کی ہے، یہ معاویہ کے زمانے میں یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ نام لے سکتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی ابو ہریرہ نے نام نہیں لیے۔ کیوں نام نہیں لیے؟ یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں اگر آزادی اظہار رائے تھی، صحابہ کرام کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر کس چیز کا خوف تھا؟ اس زمانے میں تو کم از کم یہ بیان کر دیتے نا، کیونکہ یزید تو نہیں تھا کہ جو لوگوں کو قتل کرتا، یزید جو بدنام ہے قتل کرنے میں مارنے میں، تو یزید تو ابھی ہے ہی نہیں، تو پھر ابو ہریرہ کو کس چیز کا خوف تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اس کو سوچئے گا۔ اسی طرح روایات کے اندر آیا ہے یہلک الناس ھذا الحی من قریش، کہ لوگوں کو قریش کا یہ قبیلہ برباد کرے گا، ہلاک کرے گا اور تباہ کرے گا۔ یعنی یہ قبیلے سے مراد یہاں پہ بنو امیہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ مراد ہے۔ اب اس میں جو مروان نے یہ کہا کہ ان لوڈوں پر اللہ کی لعنت ہو، ابن حجر اس میں کہتے ہیں اس میں ایک نکتہ ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں یتعجب من لعن مروان الغلمۃ المذکورین مع ان الظاہر انہم من ولدہ، کہ تعجب کی بات ہے کہ مروان ان لوڈوں کے اوپر لعنت کر رہا ہے حالانکہ ان کے بچوں میں تو خود یہ بھی شامل ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں فَكَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ لِيَكُونَ أَشَدَّ فِي الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّعِظُونَ، اللہ نے اس کی زبان سے اپنی نسل کو لعنت دلوا دی، ان کی کہ مروان اپنے لوگوں کے اوپر لعنت کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو کہ مروان اپنے اوپر بھی لعنت کرتا۔ وقد وردت احادیث فی لعن الحکم والد مروان وما ولد، اور ایسی روایات آئی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان اور اس کے باپ حکم کے اوپر لعنت کی ہے۔ اخرجہ الطبرانی وغیرہ، طبرانی نے اسے روایت کی اور دیگر نے۔ غالبها فیہ مقال، ان میں اکثر میں گفتگو ہے، مقال ہے، ضعیف موضوع نہیں ہے، مقال گفتگو ہے۔ وبعضها جید، لیکن بعض عمدہ ہیں، بعض سند عمدہ ہے۔ ولعل المراد تخصیص الغلمہ المذکورین بذلک۔ اچھا تو یہ ہے فتح الباری سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام کیا کہتے تھے، کہ یہ جو قبیلہ ہے بنو امیہ کا، قریش کا، یہ امت کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کے ہاتھوں سے اس امت کی تباہی و بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ اب یہ سمجھیے کہ یزید کے زمانے میں جو بدترین جو جرائم ہے، اس کے زمانہ تو پورا ہی جرم سے بھرا ہوا ہے، لیکن یزید اللعین نے جو اپنے 4 سالہ دور کی حکومت کی ہے، اس میں 3 بڑے جرائم ہیں یزید۔ نمبر 1 امام حسین علیہ السلام کی شہادت، قتل۔ نمبر 2 خانہ کعبہ پر حملہ۔ نمبر 3 مدینہ کے اوپر حملہ، مدینہ کے لوگوں کی عزتیں لوٹنا، انصار جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے ان لوگوں کا بے دریغ قتل کرنا۔ یہ یزید کے 3 بڑے جرائم ہیں جنہیں محدثین نے لکھا ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر جو یزید نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا ہے،
اس کی تفصیلات آپ بخاری کی حدیث نمبر 104 میں دیکھ سکتے ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہے، یہ آپ وہاں پہ پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے یزید کے احوال سیر اعلام النبلاء سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کی مختصر زندگی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر یزید کے احوال میں ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یزید ابن معاویہ تبن ابی سفیان ابن حرب ابن امیۃ الخلیفہ ابو خالد القرشی الاموی الدمشقی قد ترجمہ ابن عساکر وہو فی تاریخ الکبیر۔ اچھا، یہ یزید بن معاویہ ابن ابی سفیان ہے، ابن حرب ہے وغیرہ۔ عقد لہ ابوہ بولایۃ العہد من بعدہ، ان کے باپ نے، ان کے والد نے اپنے بیٹے یزید کے لیے اپنے بعد حکومت کو لکھ دیا تھا۔ فتسلم الملک عند موت ابیہ فی رجب سنۃ 60، 60 ہجری رجب میں، رجب کے مہینے میں اپنے باپ کی موت کے بعد یزید نے بادشاہت کو حاصل کیا۔ فکانت دولتہ اقل من 4 سنین ولم یمہلہ اللہ علی فعلہ باہل المدینہ لما خلعوہ، اس کی حکومت 4 سال رہی ہے، اور جب اہل مدینہ کے ساتھ اس نے ظلم کیا اور اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے ہاتھ کھینچ لیا، نکال لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یزید کے ظلم کی وجہ سے اس کو مہلت نہیں دی اور اس کی موت واقع ہو گئی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ یزید کے بارے میں آگے لکھتے ہیں، افتتح دولتہ بمقتل الشہید الحسین، یزید نے اپنی حکومت کا آغاز ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے کیا۔ واختتمها بواقعۃ الحرہ، اور اس کا اختتام واقع حرہ کے ساتھ کیا۔ واقع حرہ کیا ہے انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ مدینہ کے لوگوں کو قتل کیا، اختتامی کام۔ فمقتہ الناس ولم یبارک فی عمرہ، لوگوں نے اس کو اوپر لعنت کی اور اللہ اس کی عمر میں کوئی برکت نہ ڈالے، اللہ نے اس کی عمر میں کوئی برکت نہیں دی۔ یزید کے بارے میں مزید لکھا ہے، وعن محمد ابن احمد ابن مسمہ قال سکر یزید، یزید شرابی، فقام یرکس، ایک دن شراب پی اور اٹھ کر ڈانس کرنے لگا، شراب کے نشے میں دھت ہو کے۔ فسقط علی رأسی، سر کے بل گر گیا۔ فانشقہ وبدا دماغ، اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا دماغ باہر نکل آیا۔ اس کی موت لعین کی ایسے ہوئی ہے جسے معاویہ بن ابی سفیان نے اس امت کے اوپر مسلط کیا، اس یزید اللعین کی موت کیسے واقع ہوئی، ذہبی رحمہ اللہ نے اس کا حال بیان کر دی۔ شراب کے نشے میں مارا گیا، لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور یزید جیسے لعین کے اوپر لعنت کرنی چاہیے، لعنت ہونی چاہیے ایسے لوگوں پر۔ بعض لوگ آج کہتے ہیں نہیں ہم لعنت نہیں کرتے ہیں یزید، ہم اس کو برا نہیں کہتے، ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے، لعنت نہیں کرتے، کیونکہ کسی کے اوپر لعنت خدا تمہارا بیڑا غرق کرے۔ قرآن مجید کو تم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ قرآن مجید میں جھوٹوں کے اوپر اللہ نے لعنت کی، جھوٹوں کے اوپر، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یزید نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، نبی کے نواسے کو، اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہے؟ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آگے کہتے ہیں قلت ذہبی رحمہ اللہ، ابھی اہل سنت ہے ذہبی، یعنی ذہبی کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی رافضی نہیں ہے، ذہبی کا قول سمجھ لیجئے۔ کہتے ہیں کان قویا شجاعا زارعیا، طاقتور تھا، ٹھیک ہے طاقتور تھا، شجاع، بہادر، تو کافر وہ بھی بہت سارے پہلوان ہوتے ہیں، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ زارعین، رائے والا تھا، وہ حزم، ارادے والا تھا، وہ فتنت، تیز تھا، مکار تھا، چالاک تھا، وہ فصاحت، وَلَهُ شِعْرٌ جَيِّد، شعر و شاعری کرتا تھا، تو اس میں کیا بات ہے۔ وَكَانَ نَاصِبِيًّا، ہاں لیکن یہ ناصبی تھا، وَكَانَ نَاصِبِيًّا، یہ ناصبی تھا یزید۔ اور ابن کثیر نے البدایہ میں اشعار کے اندر لکھا ہے کہ خلفاء بنو امیہ کلہم نواصب، بنو امیہ کے حکمران سارے ناصبی تھے، الا عمر التقیہ، مگر سوائے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قبر پر۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے، بنو امیہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بنو امیہ میں سے خراب تھا، بنو امیہ میں صلحاء بھی ہیں، بنو امیہ میں جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، جیسے خالد بن سعید بن العاص الاموی رضی اللہ عنہ۔ خالد بن سعید یہ 4تھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے اموی ہے، اور امام علی علیہ السلام کے بہت چاہنے والوں میں سے۔
ثقیفہ میں یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ خالد بن سعید العاص اموی، امام علی علیہ السلام کی عزت اور قدر، اور آپ کے پاس آئے بھی تھے، بہت عزت اور قدر و منزلت رکھتے تھے امام علی علیہ السلام کی۔ ذہبی نے لکھا ہے کہ کسی نے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یزید کو امیر المؤمنین کہا، تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کوڑے لگا، 20 کوڑے مارے اس کو، تو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے، یہ امیر المؤمنین اتنا کم لفظ ہو گیا کہ یزید کے اوپر اب بولا جائے گا۔ ہاں، تو یہ ہے جناب یزید کے احوال زندگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احوال زندگی بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سیر اعلام النبلاء سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احوال زندگی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 طرح کے علوم انہوں نے حاصل کیے، اور اس کو ذہبی نے بھی لکھا ہے۔ ذہبی نے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعائن فاما احدهما فبسسته في الناس واما الاخر فلو بسسته لقطع هذا البلعوم۔ اچھا، ذہبی کہتے ہیں اگر قتل کو خوف ہو تو حدیث کو چھپا لینا چاہیے، بات کو چھپا لینا چاہیے، کیونکہ اس میں جان کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہی تقیہ ہے، تقیہ اور کسی چیز کو نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، ابو ہریرہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ احادیث بیان کرتے تھے، اور حضرت عمر نے ان کو احادیث بیان کرنے سے منع بھی کیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جس طرح آج حدیثیں بیان کرتے ہیں، اگر حضرت عمر کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا سر پھوڑ دیتے عمر۔ حضرت عمر اس طرح یعنی احادیث نہیں بیان کرنے دیتے تھے۔ ابو ہریرہ کہاں بیٹھ کر حدیثیں بیان کرتے تھے کہ جو ان کو خوف تھا؟ سیر اعلام النبلاء صفحہ نمبر 663، میرے پاس جو چھاپا ہے اس میں جلد نمبر 4، المکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان۔ ممکن ہے کہ کسی اور کا چھاپا الگ ہو، جس طرح شعیب الارناؤوط کی جو تحقیق کے ساتھ ہے اس میں نمبر الگ لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آپ یزید بن معاویہ کے احوال کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احوال میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مخول سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں تواعد الناس لیلۃ الی قبۃ من قباب معاویہ، راتوں کو لوگ معاویہ بن ابی سفیان کے خیموں میں سے ایک خیمے میں جمع ہوتے تھے، وہاں پر فاجتمعوا فیہا، وہاں پر اکٹھے ہوتے، فقام فیہم ابو ہریرہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے، یحدثہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اصبح، وہ ان کے سامنے حدیثیں بیان کرتے لوگوں کے سامنے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ ساری رات ابو ہریرہ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ کہاں بیان کرتے تھے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جس جگہ بیٹھ کے بیان کرتے، اور ابن حجر نے کہا ہے کہ وہ جو بنو امیہ کے بارے میں ابو ہریرہ نے روایتیں کی ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں کی ہیں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں وہ سوال جو میں نے وہاں پہ کیا تھا کہ پھر یزید کا دور تو نہیں تھا، تو ابو ہریرہ کو کس سے اپنی جان کا خوف تھا؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس جگہ پہ بیٹھ کر روایتیں بیان کیا کرتے تھے، کس جگہ پہ بیٹھ کر یہ روایتیں بیان کیا کرتے تھے۔ اس میں بہت سارے اور عمدہ باتیں ہیں، میں تفصیل کے خوف سے ان کو چھوڑتا ہوں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احوال بہت عمدہ یہاں پر ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں سے معلوم ہوگی کہ اس جلیل القدر صحابی کی زندگی یعنی وہ کس طرح سے گزری ہے، اور مختصر سے عرصے میں اتنی زیادہ روایتیں کس طرح سے بیان کر دی ہیں، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا یزید کے زمانے میں۔ اسی طرح دوسرا جو اس کا بڑا جو اس لعین کی جو بدبختی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ پر حملہ کرنا، اور مدینہ پر حملہ اس لیے کیا اس نے کہ یہاں اہل مدینہ وہ ان کی اکثریت انصار کی تھی، اور انصار کی اکثریت وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے جمل، صفین اور نہروان میں۔ جو معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں جو امام علی کے لشکر کا جو بڑا حصہ تھا، 100 بدری صحابہ، ان کے نام تو میں نے خود ابن اسیر الجزری کی اسد الغابہ سے جمع کیے، اور اس پر میری ایک ویڈیو ہے اصحاب امام علی کے عنوان سے سلسلہ ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، جس میں میں نے بیان کیا ہے کون کون سے صحابہ علی کے صحابہ ہیں جنہوں نے علی کے ساتھ شرکت کی، اور بدری صحابہ ان میں سے کہتے ہیں 100 بدری صحابہ، 400 بیعت رضوان کے صحابہ، 700 وہ صحابہ کہ جو انصار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ کے اندر، بیعت عقبہ ثانیہ، احد، بدر اور دوسری جنگوں میں، خندق وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، یہ 700۔ تو یہ 1100 جو صحابہ ہیں انصاری صحابہ، ان کی اولاد وہ مدینہ کے اندر موجود تھی۔
ان میں سے کچھ صحابہ تو وہ صفین کے اندر شہید ہوئے. خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ جن کی ایک کی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کے برابر قرار دیا، یہ صفین میں شہید ہو گئے. اور اس طرح دیگر صحابہ ہیں، ان کی آپ تفصیل میری ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو ان کی اولاد تھی مدینہ میں، تو اس لعین نے انتقام لینے کے لیے ان کی اولاد کو شہید کیا، مدینہ کے اوپر حملہ کیا. اور اس کی تفصیل آپ احادیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور انصار کی فضیلت بخاری مسلم کے اندر آئی ہے. بخاری کے اندر حدیث نمبر 3783 براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور وہی بغض کرے گا کہ جو منافق ہوگا. صحیح مسلم کے اندر 6414 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کی مغفرت فرما، اور ان کے بچوں کی مغفرت فرما. مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حرم قرار دے دیا کہ یہ حرم ہے. جس طرح کعبۃ اللہ حرم ہے، اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال حرام نہیں کرتے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا. اللہ نے کعبۃ اللہ کو حرام قرار دیا، یعنی حدود حرم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے حدود کو حرم قرار دیا ہے. صحیح بخاری کی کتاب الجہاد وسیر کی حدیث نمبر 2879 ہے، 2889 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبل نحبنا ونحبہ، یہ جبل، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ثم اشار بیدہ الی المدینہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انی احرم ما بین لابتیہا کتحریم ابراہیم مکہ، اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو. وہ فرمایا، اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں، ہمارے مد میں برکت عطا فرما. یہ ہے مدینہ کی عظمت، مدینہ کی فضیلت. اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو مدینہ کے لوگوں کو ستائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس شخص کو کہ جو اہل مدینہ کو ستاتا ہے اس طرح پگھلا کے رکھ دے جس طرح آگ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اسے آگ میں سیسے کے پگھلنے یا پانی میں نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلا دے. جس طرح نمک پانی میں مل جاتا ہے اور پگھل جاتا ہے، بالکل حلول کر جاتا ہے، اللہ اس شخص کو بھی تباہ و برباد کر دے جو اہل مدینہ کو تکلیف دیتا ہے. اور اس حدیث کا نمبر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3319. تو یہ یزید بن معاویہ کے 3 بڑے جرائم ہیں. کون سے؟ ایک تو اہل مدینہ کو تکلیف دینا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنا. میں نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا تھا الیاذ باللہ کہ جب تیر پھینکا اور وہ سامنے آئے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے کہا تھا ابشر بالنار. امام حسین سے کہا کہ جہنم کی خوشخبری سنیے. تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کلا ویحک انی اقدم علی رب رحیم و شفیع متاب بل انت اولا بالنار، بلکہ تو بڑا جہنمی، تو جہنم کا حقدار. تو یہ وہ نفسیات، اس کا میں حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ البدایہ والنہایہ جلد 8 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ لاہور، اور صفت مقتل الحسین 256 صفحہ نمبر 256 صفحہ نمبر 256 کے اوپر یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے چاہا کہ آپ کو میں اس چیز کا حوالہ دے دوں. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہیں، سمعت نساء الجن ینحن علی الحسین وہن یقل، میں نے جنوں کی عورتوں کو نوحہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے اوپر سنا. وہن یقل، اور وہ کہتی جاتی تھی، ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل، کل اہل السماء یدعو علیکم من نبی ومرسل وقبیل، قد لعنتم علی لسان ابن داؤد وموسیٰ وصاحب الانجیل. یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اس کو نقل کیا ہے، اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے. فضائل صحابہ کے اندر احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے.
حسن جید درجے کی روایت ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا تھا، ایھا القاتلون جہلا حسینا، اے حسین کو شہید کرنے والے، ابشروا بالعذاب والتنکیل، خدا کے غضب اور عذاب کی خوشخبری لو، کل اہل السماء یدعو علیکم، سارے آسمان کے لوگ فرشتے تم پر بد دعائیں کرتے ہیں، من نبی و مرسل و قبیل، پیغمبر ہو، مرسل ہو، نبی ہو، داؤد علی لسان ابن داؤد، ابن داؤد کے زبان کے اوپر تم پر لعنت کی گئی، یعنی ہے سلیمان کی زبان پر، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، و صاحب انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر تمہارے اوپر لعنت کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے مقتل کے احوال، شہادت کے احوال اگر میں بیان کروں مجھ میں طاقت نہیں ہوتی کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بیان کروں، لیکن مصائب بیان کرتے ہوئے میری ہمت نہیں ہوتی کہ کس طرح ایسے لوگوں نے، یعنی جن پہ جاہلیت کی حمیت اور غیرت بھی ان کے اندر نہیں بچی، انہوں نے پانی بند کیا، بچوں کو شہید کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کے کانوں سے بالیاں تک کھینچ کے لے گئے، یہ ملعون لعین لوگ۔ امام حسین علیہ السلام کی اس استقامت کو آپ ذرا سوچئے کہ جب چھوٹے معصوم بچے کے گلے میں تیر لگا ہو، اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا؟ امام نے کہا پروردگار تو کافی ہو جا، میرے مولا یہ دیکھ لیں، کیا اتنی استقامت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دوسری شہادتوں کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اس سے پہلے تو حضرت عمر بھی شہید ہوئے، اس سے پہلے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، لیکن آپ ان شہادتوں کو، یعنی وہ شہادتیں بھی ہیں، ان کو بھی مصائب کی طرح بیان کرنا چاہیے۔ بھائی وہ شہادتیں ان شہادتوں کی برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کو نہیں شہید کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے وصی موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے کہ جو ان کا قصاص لے سکتے تھے، ان کا بدلہ لے سکتے تھے، ان کا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا حضرت عمر کی شہادت کے بعد، ایک پوری ان کی حکومت موجود تھی، عبداللہ ابن عمر، بلکہ وہ اس کے بعد زندہ رہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت عثمان کی شہادت، اگرچہ مظلومانہ ہے لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ کوئی چھوٹے بچے نہیں مارے گئے، اس میں مستورات کی بے حرمتی نہیں کی گئی، خیموں کو آگ نہیں لگائی گئی، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بازاروں کے اندر نہیں لے جایا گیا، کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر۔ یہ کس کے ساتھ ہوا؟ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کتنی مظلومانہ شہادت ہے، یعنی کس درجے کے اوپر ان بدبختوں نے جو طریقہ اختیار کیا، خیموں کو آگ لگا دی، تیر مارے، شہید کیا امام حسین علیہ السلام کو۔ تصور کیجئے، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں مصائب بیان کروں، نہیں۔ یزید اللعین کی حمایت کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو۔ یہ تو اپنے اکابر کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں جو آج یزید کی حمایت کرتے ہیں، امویوں کی حمایت کرتے ہیں، یہ اپنی اکابرین کی عبارتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بڑوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ جو آج یہ فرقے اپنے اکابرین کے ناموں کے اوپر قائم ہیں، اکابرین اہل سنت دیوبند والجماعت، ہاں اہل سنت والجماعت دیوبند مسلک ہے، اور اس طرف دیکھیں تو بریلوی، ان کے اکابرین کی تحریریں پڑھیں، دیوبند کے اکابر کی تحریریں، وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ مصائب آپ کو دکھائی دیں گے، انہوں نے دفاع کیا ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں بتاتے، یہ یزید کے ساتھ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم یزید سے بری ہیں، اے اللہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا کہ ہم کربلا کے قافلے کے اندر ہیں، تو گواہ ہو جا کہ ہم حسین کے ساتھ، تو گواہ ہو جا کہ ہم حسین کے بچوں کے ساتھ، تو گواہ ہو جا کہ ہم اہل البیت کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اسی کے اوپر ہماری موت ہو، اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو، ہماری زندگی اسی کے اندر چلے جائے کہ ہم علی کرتے رہیں، اہل البیت کا بیان کرتے رہیں، ہمیں اور کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا ہمیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب آپ کو کچھ نہیں آتا، یہی کچھ ہمارے پاس علم ہے، اگر قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں سے بھی اللہ واقف ہے، ہمارے دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے۔
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں یا اس کو چھپاؤ، اللہ جاننے والا، اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔